بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہم کریں گے مشقی سوالات۔ اس کا عنوان ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے جی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تو پیارے بچوں کو یاد ہو، ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا تھا، سمجھا تھا اور ساتھ ہی ہم نے کیا تھا اس کا MCQs کا پارٹ۔ تو آج ہم کریں گے اس سے ریلیٹڈ مشقی سوالات، یعنی لانگ کویسچنز اور ان کے آنسرز۔ آپ چاہو تو سوالات اور ان کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنی ٹیکسٹ بک میں تمام جوابات یعنی آنسرز کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہو۔ آج کا دیکھتے ہیں ہم جی اپنا سوال نمبر 1 یعنی کویسچن نمبر 1 کہ طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یعنی ہم لوگ طارق بن زیاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ طارق بن زیاد کا شمار ان مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین یعنی اندلس ہیں۔ ان کی فتح سے اسلام یورپ کی سرزمین پر پہنچا، یعنی طارق بن زیاد ہی وہ ایک شخص ہے جس کی وجہ سے اسلام یورپ کی سرزمین پر پہنچا تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 2 یعنی کویسچن نمبر 2 کہ طارق بن زیاد نے اسپین کی طرف پیش قدمی کیوں کی؟ اس چیز کی کیا وجہ تھی کہ طارق بن زیاد نے افریقہ سے اسپین کی طرف پیش قدمی کی تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اسپین کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا۔ اس وقت اسپین پر ایک ظالم عیسائی حکمران روڈرک مسلط تھا، یعنی افریقہ کی جو تھی اسلامی سلطنت، اس کا جو ہمسایہ ملک تھا اسپین، اس کو خطرہ لاحق تھا بحری طاقت سے۔ تو اس وقت یہ خطرہ لاحق تھا اور جنگ کا خطرہ تھا، تو اسپین کا ظالم عیسائی حکمران تھا جس کا نام تھا روڈرک۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اب جو روڈرک تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا، وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا، تو اسی کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سوال کا بقیہ جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں، جو افریقہ کا حکمران تھا، عیسائی حکمران جس کا نام تھا روڈرک، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسپین کی عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر اسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی۔ تو روڈرک سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، روڈرک کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کی قیادت کس نے کی؟ اس کی قیادت کی طارق بن زیاد نے۔ سوال نمبر 3 ہے جی کہ طارق نے کشتیوں کو جلانے کا حکم کیوں دیا؟ تو جب طارق بن زیاد نے اپنے مسلمان لشکر کو جمع کیا تو ایسا کیا ہوا کہ اس نے کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ جب طارق کی فوج اسپین کے ساحل پر اتری تو آپ نے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ تم میں سے ہر ایک سوچ لے، یہ مہم جوئی معمولی نہیں ہے، ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، تعداد میں بھی کم ہے اور جنگی سامان بھی تھوڑا ہے۔ تو جب طارق بن زیاد اپنی فوج کو لے کر اسپین کے ساحل پر اتری تو اس نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ تم اچھے سے سوچ لو، ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور ہمارے پاس جنگی ہتھیار بھی کم ہیں، ہم یہاں کے راستوں سے بھی واقف نہیں ہیں، تو جو تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے ابھی جا سکتا ہے،
مگر کیا ہوا؟ ایک بھی مسلمان واپسی کے لیے تیار نہ تھا۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ کشتیوں کو جلانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل میں واپسی کی امید ختم ہو جائے اور وہ بہادری اور دل سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو طارق بن زیاد نے ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ اور کشتیوں کو جلانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دلوں میں اب واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہے اور وہ بہت جرأت مندانہ طریقے سے، بہت طاقت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اب دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 4 یعنی کوسچن نمبر 4 کہ طارق نے تاریخی خطاب دیا، وہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو جو ہم نے اپنے چیپٹر میں ایک خطاب پڑھا تھا کشتیاں جلانے کے بعد، وہ کیا تھا؟ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم ٹو سیم وہی ورڈنگ اس کوسچن میں لکھو، یعنی اس کے آنسر میں لکھو، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہو۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کا جواب کہ کشتیاں جلانے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے خطاب کیا کہ مسلمانوں اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ خدا کی قسم عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چار کار نہیں، اللہ کی راہ میں بے دھڑک ہو کر لڑو۔ یعنی جو خطاب دیا طارق بن زیاد نے، اس میں بھی اس نے جب کشتیاں جلا دیں تو اس نے کہا کہ مسلمانوں اچھی طرح سوچ سمجھ لو، تم آگے بڑھو گے تو دشمن ہے، اگر تم پیچھے کی طرف مڑو گے تو صرف سمندر ہے۔ کوشش کرو کہ اپنی جان لگا دو اور اس جنگ میں پورے حوصلے کے ساتھ لڑو۔ چلیے بچوں اس سوال کا بقیہ جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی تو بچوں طارق بن زیاد نے کہا کہ اللہ کی راہ میں بے دھڑک ہو کر لڑو، تھوڑی دیر کی تکلیف کے بعد زمانہ دراز تک عیش و راحت سے رہو گے۔ یعنی تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف شاید ملے جب تم جنگ لڑو، لیکن اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں تاحیات عیش و راحت کی زندگی میسر آئے گی۔ اللہ مدد کرے گا ہماری، کیونکہ ہم اس جزیرے پر کلمہ حق بلند کرنے آئے ہیں۔ جب دشمن فوج ٹکرائے گی تو پہلی تلوار میری ہوگی، میں مارا بھی جاؤں تو کسی عاقل و دانا کو امیر چن لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ تو اس نے کہا کہ دشمن کی فوج جب بھی ٹکرائے گی، جب بھی لڑنے کے لیے آئے گی تو سب سے پہلے تم دیکھو گے کہ میری تلوار آگے ہوگی۔ اگر مجھے شہادت نصیب ہوتی ہے تو گھبرانا مت، کسی عاقل، کسی دانا شخص کو اپنا امیر منتخب کر لینا، لیکن پورے جرأت کے ساتھ اس فوج کا، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ دشمن کو پیٹھ مت دکھانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کوشش کرنا کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرو، اس وقت تک لڑنا جب تک فتح نصیب ہو جائے۔ یعنی دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالنا، کوشش کرنا کہ تمہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے اور تب تک لڑتے رہنا جب تک تمہیں فتح نصیب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جی ہم اپنا آج کا آخری سوال یعنی کوسچن نمبر 5 کہ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، بے شک وہ ہر جگہ ہے اور ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کا ایمان پختہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمان قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ طارق بن زیاد کے پاس کم فوج، تھوڑا جنگی سامان ہونے کے باوجود محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قلیل لشکر سے کثیر لشکر پر غالب آ گئے۔ نہ تو ان کے پاس مسلمان فوج زیادہ تھی، نہ ہی ان کے پاس زیادہ ہتھیار تھے، اور ان کے مقابل جو فوج تھی، جو دشمن تھے، وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی ان کا مکمل ایمان تھا، ان کا مکمل یقین تھا کہ ہمارا رب، ہمارے اللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ کبھی بھی اس جنگ میں دشمن فوج سے ہار نہیں سکتے۔ تو بچوں آج ہم نے کیا اپنا چیپٹر طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے مشقی سوالات۔ ان سوالات کو دوبارہ ریوائز کریے گا، چاہے تو چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا۔
اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.